پہلے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ جیسی عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا، توحید جیسی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مالا مال فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے ہادی بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک و رسولک محمد۔ پھر میں مسجد استقامت، مسجد عشرت اور یہ مسجد ہے، تمام مسجد کے ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں، اور خصوصاً ابراہیم صاحب کا کہ جب بھی الحمدللہ کوئی چھٹیوں کا موقع آتا ہے تو بڑی کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو مستقبل میں اور اچھے انداز سے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں آئے ہوئے حضرات و خواتین کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی تمام مصروفیتوں کو چھوڑ کر دین سمجھنے سننے کے لیے یہاں آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توحید و سنت پر باقی رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ایسے ہی مسجدوں سے جڑنے، علماء سے جڑنے، بیانات کو سن کر اس کے مطابق عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ 5:45 تک انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ ہمارا موضوع ہے مسلم خواتین اور سوشل میڈیا۔ آپ جانتے ہیں مسجدیں بہت ہیں، مگر اہل حدیث مسجد علماء معاشرے کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل حدیث مسجد میں ہوتا کیا ہے، ہر ایک کو دین سمجھنے کے لیے موقع ہوتا ہے۔ ہماری مسجد میں آپ دیکھتے ہیں مرد بھی آتے، بچے بھی آتے، خواتین بھی آتی ہیں۔ تو یہاں خواتین ہیں، انشاءاللہ ان سے ہم خطاب کریں گے، مگر مردوں کے لیے بھی اس میں بہت بڑا جو ہے سبق ہے، سوشل میڈیا اور خواتین۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی سورۃ النحل کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں پیدا کرے گا جس کو تم جانو گے بھی نہیں۔ اب دیکھیے ایک قریہ ہے، یہ قریے میں کیا ہوتا ہے، پرانی زندگی ہوتی ہے، لوگ تمام وسائل سے ترقی سے دور رہتے ہیں، ایک موٹی ٹاٹی زندگی گزارتے ہیں۔ آج قریے کا جو حال ہے تقریباً 10، 15، 25 سال پہلے ساری دنیا کا یہی حال تھا۔ آج یہ دنیا دھماکے کی ہے، اختراعات و ایجادات ہے۔ اب دیکھتے آج ایک فون آتا، 5 منٹ کے بعد اور ایک نیا فون لانچ ہوتا، اور ہماری حرص بھی ایسی ہے، کہیں آئی فون لانچ ہو گیا تو اس کو لینے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، لائن میں کھڑے ہو کر لڑنا شروع کرتے ہیں، دین کا اتنا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور میں نے ایک آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ یاد رکھو قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ کیسے تھے ہمارے اسلاف کے پاس نعمتیں کم تھیں، مگر آخرت کی جواب دہی کا احساس بہت تھا۔ اور خود دیکھتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسے تھا، آپ جانتے ہیں، کبھی کبھی ہم گھروں میں بیٹھے رہتے نا، اس وقت اللہ کے نبی کا گھر کیسے تھا ذرا تصور کیجئے۔ ہمارے پاس 3 کمرے کا گھر، ہر جگہ اٹیچ باتھ روم، ہر جگہ ایسی کیسی ہم آرام سے زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا گھر اتنا تنگ تھا، مگر وہ بابرکت کا گھر تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں یہ سجدہ کرنے کے لیے جاتے تو عائشہ کے دروں کو ہٹانا پڑتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اتنا تنگ تھا، لہٰذا ہر نعمت کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ اب دیکھیے میرے پاس، اب میرے پاس OnePlus فون ہے، یہ جو فون ہے نا، اس فون کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا، تم نے اس کا استعمال کیسے کیا، کیا لیا۔ ہم جو ہے اور نعمتوں کو لائٹ لے لیتے ہیں۔ ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے، نعمتیں زیادہ ہیں، شکر کم ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے خود بتایا گیا، نعمتیں اتنی ہیں، آتی جاتی سانس بھی اگر مائکرو سیکنڈ کے لیے بھی رک جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، نعمت پر شکر کیسے کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس کیا ہوتا، موٹے موٹے انداز سے اگر بولوں کھانے کے بعد ڈکار آئے تو الحمدللہ بولتے ہیں، ہمیں غلط بات ہے یہ۔ کھانے کے بعد فوراً الحمدللہ بولنا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے اٹھتے تو کیا دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔
جب کھانا ختم ہوتا تو کہتے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ماں باپ جن کے نابالغ بچے مر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتے تم نے میرے بندے کو کیسے پایا جبکہ تم نے اس کے کلیجے کے اور ٹکڑے کی روح تم نے قبض کی؟ تو فرشتہ کہتا ہے حمیدک واسترجع، اس نے تو تیری تعریف کی اور جو ہے انا للہ کہا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے میرے نابالغ جو ہے بچے کی موت پر والدین نے صبر کیا تو اس کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ ابھی سب سے پہلے سوال آتا ہے کہ کیا لیڈیز اور خواتین کو سوشل میڈیا کے بارے میں جاننا ضروری ہے؟ کیا سوال ہے، ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ہماری مائیں بہنیں، میری ماں کا والدہ کا انتقال 2004 میں ہوا، ایسی بھولی بھالی تھی میرے والدہ، لینڈ لائن کا فون بھی پکڑنا نہیں آتا تھا، الٹا پکڑ لیتے تھے، ایسا حال تھا، بھولے بھالا دور تھا۔ لیکن آج نہیں ہے، سوشل میڈیا آ کر آج عورتوں نے کیا ہی غارت کیا میں آپ کو بتاؤں گا، بلکہ بتاتا ہوں سوشل میڈیا کے بارے میں، واٹس ایپ کے بارے میں، فیس بک کے بارے میں، انسٹاگرام کے بارے میں جاننا عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ بات یاد آتی آپ کو بتاتا ہوں میں، کبھی کبھی شارٹس سے گزرتے رہتے ہیں، خواتین شادی شدہ غیر شادی شدہ مسلمان، کبھی پنجابی کبھی بنگالی، ہر قسم کی عورتیں آن لائن آتی رہتی ہیں، وہ ڈال لیتی نوز پیس اتنی چندی جیسا، تمہیں کیا بولو کہاں کھائے، کیا ضرورت ہے غیر شادی شدہ خواتین کو، شادی شدہ خواتین کو آن لائن آنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟ اور جو شوہر ان پر خاموش رہتا نا ان کے بارے میں ہم بولنا کہ وہ دیوس ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیا شوہر کی طرف دیکھے گا نہیں اور ان سے بات بھی نہیں کرے گا، اور آپ نے فرمایا جو شوہر اپنی بیوی کے اندر بے حیائی کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ میرے بیوی سوشل میڈیا کی وجہ سے غارت ہو رہی ہے، پھر بھی خاموش ہوتا ہے تو کہا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لہٰذا ہماری خواتین کو سوشل میڈیا کے بارے میں کتنا جاننا آپ کو بتاتا ہوں۔ کیسے جاننا؟ مثال کے طور پر ان کو میسیج بھیجنے آنا، اسی طریقے سے گوگل پہ چلانے آنا، اسی طریقے سے فون پہ چلانے کے لیے آنا، اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اب مثال کے طور پر گیس آ گیا گھر میں، گیس آ گیا، اچھے ٹائم میں کیا کرنا؟ اب بیوی کے فون میں گوگل پے ہے، فون پے ہے، چلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک بات اس وقت یہی آپ کو بتانا چاہوں گا، ہمارے خواتین کو ہم اتنا آزادی دیے ہیں، ہماری خواتین کیا کرتی ہیں معلوم ہے؟ شوہر کی اجازت کے بغیر فلپ کارٹ میں، امازون میں کیا کرتی ہیں وہ مطلب بک کرتی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے مسئلہ، شوہر گھر میں نہیں ہے، ڈیلیوری بائی آ گیا، اب ڈیلیوری بائی جب آیا تو کیا اسے پیسے دینا، OTP بولنا، اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے نعوذ باللہ، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ معزز حاضرین اور حضرات و خواتین یہ بات یاد رکھیں، دیکھو ہمیشہ جو اسلام کا دشمن رہتا ہے نا وہ دو چیزوں پر زیادہ فوکس کرتا ہے، ایک ہے نوجوان، دوسرا عورت۔ زیادہ غارت ہوتے سو یہ سوشل میڈیا میں ہم دیکھتے ہیں زیادہ نوجوان اور زیادہ لیڈیز، اور ہماری مشکل یہ ہے ہماری اگر کوئی لڑکی 10th پاس کر لی یا +2 پاس کر لی تو اسے کیا دینا ہم گفٹ میں؟ بتائیے کیا دے سکتے ہیں ہم اسے؟ دعائیں دے سکتے، کچھ کر سکتے؟ ہم لوگ آئی فون دلاتے اسے، نہ اس کے گھر میں، نہ اس کے دل میں اللہ کا خوف، نہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر۔ ہماری بچیاں کیا کرتی ہیں فون لینے کے، بلکہ آج کل تو ماحول ایسا ہے ہر بچے کے پاس ایک فون، ایسا ہی لطیفہ کیسا ہوتا ہے، ماں باپ کے ہاتھ میں فون، بچوں کے ہاتھ میں فون۔ اب کیا ہوتا ہے، اب ماں کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں، باپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں، اسی لیے کسی نے ایسے لکھا باپ بھی بیٹھا ہے، ماں بھی بیٹھا ہے، بچے بیچ میں گلی کے ہو کر رہ گئے، انہوں ماں کی جو ہے پیار کے لیے ترستے ہیں، باپ ہمیں محبت کی نگاہ سے دیکھا گیا بول کے ترستے رہتے، اسی لیے بولتے ہیں بچے پیدا نہیں ہوئے، بچے ڈاؤن لوڈ ہو گئے ہیں۔ آج کی زبان میں یہی کہنا پڑتا ہے۔ لہٰذا عورتوں کو سوشل میڈیا کے بارے میں بنیادی معلومات جان سکتے ہو، مگر یہ بات یاد رکھیں سوشل میڈیا ہے نا اس کے بارے میں آپ ایک بات جان لیں، اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا گناہ بڑا ہے اس کے نفع سے بھی۔ کیا مطلب ہے؟
اب سمجھتے ہیں آپ یہ دھوداری تلوار ہے یہ، اگر آپ اس کا صحیح استعمال کیے تو بہت بڑی نعمت ہے، اگر آپ اس کا غلط استعمال کیے تو نعوذ باللہ بڑی چیز ہے، غلط ہے۔ اور یہ بات بھی ہے خواتین سے میں کہنا چاہوں گا، اگر آپ کو سوشل میڈیا کیا، اس کے اندر صحیح کیا غلط کیا نہیں معلوم، ہاتھ ہی مت لگاؤ۔ اب مثال کے طور پر دیکھتے ہیں کرنٹ کا کھمبا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے ابایم، ڈینجر ہے، نہیں جانا، نہیں جاتے نا۔ اس طریقے سے آپ کو معلوم ہے اس میں کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، اب کیا تو بھی بولتا ہے کون تو وہ بھی بولو، وہ بھی بول دیا پھر چلے گئے، یہ جہالت ہے نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ اسراء میں فرماتا ہے وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اے لوگو یاد رکھو تم جس چیز کے بارے میں تمہیں علم ہے اس کے بارے میں مت جانو۔ کتنے مرتبہ ایسے ہوا ماں کا موبائل ہے، اس میں جو ہے مطلب گوگل پہ بھی لاک نہیں ہے، فون پہ بھی لاک نہیں ہے، کھیلتے کھیلتے ماں باپ کے بچوں کے پورے بچے کیا کرتے ہیں، ماں باپ کے پورے پیسے چلے جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طریقے سے ہمیں اس کے استعمال کے بارے میں ضوابط جاننا چاہیے۔ پہلا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس زمانے میں فون پیدا کیا ہے، اس میں جو ہے واٹس ایپ ہے، یہ ساری چیزیں، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں۔ پہلے کیا ہوتا تھا، اگر ایک آدمی انڈیا میں مر گیا تو امریکہ میں بولنا بولا تو 1 مہینے کے بعد نیوز جاتی تھی، اب کیا ہو رہا ہے، بس 10 سیکنڈ میں ماشاءاللہ چیز دیکھ لیتے ہیں، میسج بھیجے وہ دیکھنے والا دیکھتا، اس میں بلو اگر رائٹ آ کر سمجھ لو دیکھ لیا انہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری چیز دیکھو، سوشل میڈیا کا استعمال اگر آپ کرتے ہیں تو یاد رکھو واجبات و فرائض متاثر نہ ہو۔ آج کیا ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، بچے موبائل لے کے گیم کھیل رہے ہیں، ماں نماز پڑھ رہے ہیں، بازو لیپ ٹاپ چل رہا ہے، یہ حال ہے ہمارے پاس۔ نہ اذان کا احترام، نہ مسجد کا احترام، بلکہ دیکھتے مسجد میں لوگ آ کے گندی چیزیں دیکھتے ہیں۔ حیدرآباد کا ایک واقعہ ہے، ایک عالم دین امام صاحب مسجد کے کیا کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر گانے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا حالت ہو رہی ہے ہماری، اماموں کے اندر بھی اللہ کا خوف نہیں رہا۔ اب ایسا بیٹھ کر پتہ نہیں کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں، پیچھے سے ایک مصلی وضو کر کے دیکھ لیا، حالانکہ اس امام کو ڈرنا چاہیے، اگر میں ہدایت یافتہ ہوا سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا، اگر میں خود گمراہ ہو گیا، مسجد بیٹھ کر امام ایسی حرکت کرے تو دوسرے لوگوں کا کیا حال ہوگا، لہٰذا اس کو نعوذ باللہ امامت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تو لہٰذا جب سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں یاد رکھو فرائض و واجبات متاثر نہیں ہونا۔ ہماری خواتین گھروں میں دیکھتے ہیں اس سوشل میڈیا کے استعمال سے، فون کی وجہ سے بچوں کی تربیت نہیں معلوم انہیں، زیادہ سے زیادہ اگر ماں دیندار ہے بولے تو کیا کرتے، بچوں کو تربیت کے استے کھانے کے ٹائم وہ فون دیکھتے ہیں بولے تو نبیوں کے قصے ڈال کے چھوڑا ہوتے ہیں، وہ نبیوں کے قصے بھی آتے ہیں، کیسے معلوم ہے، ایکٹنگ کے ساتھ، موسیٰ داڑھی ٹرم کر کوئی، عیسیٰ داڑھی ٹرم کر کوئی، کون کی عورت آ گئی ہے مریم علیہ السلام۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نبیوں کو دیکھے کیا، دیکھے نہیں دیکھے نا؟ تو یہ ایکٹنگ کے ساتھ جو تربیت کا قصہ ہے وہ خود غلط ہے، یہ سلفی طریقہ نہیں ہے یہ۔ لہٰذا یوٹیوب پر آنے والے ایکٹنگ کے ساتھ جو قصہ نا وہ قصے مت بیان کرو۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو قصص الانبیاء کتاب سے مکمل طور پڑھاؤ۔ اور دیکھو اسی موبائل کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں پب جی گیم کھیلتے ہیں نوجوان لڑکے لڑکیاں، نماز متاثر ہوتی ہے، تربیت متاثر ہوتی ہے۔ لہذا جو بھی چیز واجبات اور فرائض کو متاثر کرتی ہے اس سے دور رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے استعمال کے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ اللہ اکبر، کیا بولوں میں، شاید عمر کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں جب انسان گیم نہ کھیلتا ہو۔ آج کل تو حال ایسا ہے لوگ دادا نانا بن کر بھی گیم کھیلتے ہیں۔ دیکھیں آپ مطلب کہاں ایئرپورٹ میں، ڈومیسٹک ایئرپورٹ ہو تو 1 گھنٹہ پہلے جانا پڑتا، اگر جو ہے انٹرنیشنل ہو تو 3 گھنٹے پہلے جانا پڑتا۔ لوگوں کو آج اللہ کا ذکر کیا، تلاوت قرآن کا دعا کیا بھی نہیں، بلوٹوتھ لے لیے، نہیں تو جو ہے ہیڈ فون رکھ لیے، گانے سنے اور گیم کھیل لے رہتے ہیں لوگ۔ دیکھو جس وقت میں آپ اللہ کی نافرمانی کرتے وہ وقت آپ کے لیے قیامت کے دن حسرت بن کر آئے گا۔ اللہ جا کے وہاں بندہ جا کر کہے گا کاش میں اپنے وقت کا صحیح عمل کرتا تو کیا ہوتا۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال اگر عورت کرتی ہے تو اسے شوہر کی خدمت متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل حال کیسا ہے، شوہر بھوکا ہے، باہر سے آتا ہے، انہیں بولتا ہے چائے ہونا، بیوی بولتی چولہے پر رکھا ہے تو چائے تو میں گرم کر کے پی لو، لا تو نہیں دے سکتی۔
آج کل تو حال ایسے ہے، دن بھر شوہر باہر تھک کے رہتا، رات میں جو ہے دروازہ مارتا، ہماری عورتیں پرانی نائٹی پہن لے کے بغیر چوٹی ڈال کے سڑے انداز میں اگر اپنے شوہر کا استقبال کرے تو گھر میں سکون کہاں ملے گا بتائیے؟ یہ صورتحال ہے۔ ہماری بیویوں کو، عورتوں کو، بچوں کو خالہ جس روپ میں بھی آئے اس کے ہاتھ میں جب سے ہم دے دیے ہیں وہ شوہر کی خدمت سے کتراتی ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ عورت پڑھ لیتی ہے، عالمہ بن جاتی ہے، شادی ہوئی تو پوچھتی شوہر سے تمہاری خدمت کرنا فرض ہے کہ دلیل لاؤ، یہ الگ مصیبت، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں جو بھی عورت سوشل میڈیا کا استعمال کرتے اس کے اندر اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اب دیکھو گھر میں وائی فائی ہے، ہر ایک کے لیے الگ روم ہے، انسان تنہائی میں کیا کر رہا نہیں معلوم ہے، اور ہمارے بچے بھی اتنے ایڈوانس ہیں، اس میں 5G کا تو آج کے بچوں کا ذہن 6G کی طرح ہے، گندے چیزیں دیکھ لے کے وہ ہسٹری میں جا کر ڈیلیٹ کرتا کو لا کر دیکھتے، دیکھو ہم نے کیا بھی نہیں بولے، بچوں سے بولنا دیکھو موبائل میں ہسٹری ڈیلیٹ ہو سکتی ہے مگر اللہ کے پاس تمہارا جو گناہ ہے وہ مکمل طور پر باقی رہے گا۔ اللہ کا ڈر نہیں، تنہائی کے گناہ بہت ہو رہے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو جو چیز 2 سال میں نہیں دیکھنا چاہیے 20 سال میں دیکھنا چاہیے وہ چیز ہمارے بچے 2 سال میں دیکھ لے رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں خواتین کو چاہیے اگر سوشل میڈیا میں گئے ایسے ویب سائٹ کو ہاتھ نہیں لگانا جس کی وجہ سے ان کے دین میں شک و شبہ پیدا نہ ہو جائے۔ آج دیکھو کتنی چیزیں ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کبھی ہمارے دین پہ حملہ ہو رہا ہے، اب مثال کے طور پر کوئی فتویٰ دے دیا عورت کے لیے چہرے کا پردہ نہیں ہے، وہ ویڈیو سل جیسے ہماری عورتیں پورے چہرہ جو ہے کھلا کر دے، نہیں انہوں فتویٰ دیا لینا۔ ہمارے پاس یہ کیرلا کی ایک پریشانی ہے، یہ امام شافعی کے پاس چہرے کا پردہ نہیں ہے، اس کے واسطے کیرلا والے پردہ کرتے نہیں، حالانکہ امام شافعی کے پاس کوئی قولش نہیں، لہذا چہرے کا پردہ واجب ہے۔ نہیں ذاکر نائک بولے، ارے ذاکر نائک کوئی عالم دین ہے کہ اسلامک اسکالر ہے نا وہ، لہذا جو عالم دین ہوتا دلائل سے بولتا اس کی بات سننا، اس کی بات سن لے کے نعوذ باللہ فتنے میں پڑ گئے تو یہ بات غلط ہوتی۔ اور اسی طریقے سے جو عورت سوشل میڈیا میں جاتی ہے اسے اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت بھی کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، آج کل کیسا ہمارا عورتیں فتنے میں جاتی ہیں، دیکھو غیر مسلم کا بنایا ہوا فیس بک کا پیج، کس کا؟ غیر مسلم کا بنایا وہ فیس بک کا پیج، اس میں مسلمان لڑکیاں غیر شادی شدہ اپنی فوٹو ڈالتی ہیں، یہ جائز ہے؟ یہ نہیں کو ایسا کرنے سے ہوتا کیا؟ کون سی لڑکی کہاں ہے معلوم ہوتا، اسی لیے دیکھو ہمارے معاشرے میں کیسے واقعات پیش آتے ہیں، غیر مسلم لڑکے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہماری مسلمان لڑکی بھاگ جاتی ہے، بھاگنے کے بعد ہماری آنکھ کھلتی ہے، ہمارا مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کے ساتھ عشق کا فتنہ کر کے نعوذ باللہ بھاگتا ہے۔ یہ سب جو ہے سوشل میڈیا کے آزادانہ استعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کا مثبت استعمال کرنا چاہیے، غلط ویب سائٹ سے مکمل طور پر دور رہنا چاہیے۔ مثال طور پر دیکھتے ہیں کبھی کوئی ویڈیو آتا، آج کل تو کیا مطلب واٹس ایپ گروپوں میں بولش نہ کرو، ہر ایک خاندان کا ایک گروپ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے لوگ جا کے زیتون میں چکن کھا رہے ہیں، اس کی فوٹو پکڑ کے ڈال رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اگر چائے ملے تو چائے کا کپ آتا وہ ٹچ نہ ہوتا، اس کے علاوہ کیا ہوتا وہ گروپ میں کوئی خیر نہیں، صرف بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں، نعوذ باللہ۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی ویڈیو آیا تو اسے دیکھو مت جب تک علماء سے نہ پوچھ لو۔ ایسے کتنے لوگ ہیں جو ہے ویب سائٹ پر آنے والے ویڈیوز کو دیکھ کر نعوذ باللہ منکر حدیث ہو جاتے ہیں۔ اور میں خواتین سے ایک بات کہنا چاہوں گا اس وقت، کیا ہے ہماری خواتین بھی غیر علماء سے بہت جلد متاثر ہو جاتی ہیں۔ علماء سے متاثر نہ ہونا، غیر علماء سے متاثر ہوتا ہے۔ کوئی آدمی پینٹ شرٹ پہن لیا، ٹائی بن لیا، نہیں، ان کی باڈی لینگویج بہت اچھی ہے، ان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ لہٰذا جو غیر علماء ہوتے ہیں ان کا بیانات سننا ہی نہیں چاہیے۔ اب مثال کے طور پر پاکستان کی ایک عورت ہے فرحت ہاشمی، نام سنے ہوں گے آپ، ہماری خواتین ان کو بہت سنتی ہیں۔ اب پتہ نہیں کیا ہے، کہاں سے آتا ہے، وہ عالمہ ہے کہ عالمہ نہیں، وہ ڈاکٹر ہے، ان کے شوہر بھی ڈاکٹر ہیں۔ انہوں کیا کرے، سب سے پہلے شوہر بیوی کیسا لڑتے ان کو جمانے کے بارے میں اچھا بیان کرو تو لوگ سمجھ گئے، انہوں عالم سمجھ گئے۔ اب انہوں کیا کرتے، بخاری کی حدیث تشریح ڈالتے کہ عورت کو ضرورت ہے کیا بخاری کی تشریح کرنے کی وجہ سے امت میں مرد علماء نہیں ہیں، لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں، خواتین ان جیسے چیزوں میں جا کر فتنوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین دے کر گئے وہ دین کس سے لینا؟ مثال کے طور پر آپ سے پوچھتا ہوں، ENT کا ڈاکٹر ہے، آپ پیٹ کے درد کو اس کے پاس جاتے نہیں جاتے؟
ہر آدمی کے لیے ایک خاص میدان ہوتا ہے. جو علماء ہوتے ہیں ان سے جڑ کر رہنا. غیر علماء کے اتنے فتنے میں پڑے تو نعوذ باللہ بڑا نقصان ہوتا ہے. اور سوشل میڈیا کے نقصانات میں اور ایک نقصان کیا ہوتا ہے, غلط چیزیں سیکھتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے بچے بچیاں کیا ہوتی ہیں, عیسائیوں کے اسکولوں میں, غیر مسلم اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو وہاں ڈانس سکھاتے ہیں. یہ ڈانس کر سکتے کیا؟ حرام ہے نا یہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے دعا مانگتے تھے, اے اللہ میں تجھ سے کیا کرتا ہوں, مطلب کیا کرتا ہوں, نفع بخش, علم کا سوال کرتا ہوں. اچھا, خاتون سوشل میڈیا کا استعمال کرتی کو سے تو بھی مطلب کیا ہے, فیس بک میں چلے گئی, انسٹاگرام میں چلے گئی. آج کل تو کیا ہے, نوجوان لڑکیاں خود اپنا کیا ہے فیس بک مطلب انسٹاگرام کا پیج بنا لیتی ہیں. اب دیکھیں آپ, حج بھی عمرہ بھی پکنک بن گئی, عبادت نہیں ہے. بولتے لوگ جاتے پہلے زمانے میں حج کو گئے تو جو ہے کیا ہے, وہ کعبۃ اللہ کے پاس دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھتے تھے. آج لوگ سیلفی لیتے ہیں, کعبۃ اللہ کے اطراف میں گھوم رہا ہے, لائیو بتاتا دیکھو میں کعبۃ اللہ کے اطراف میں گھوم رہا ہوں. نعوذ باللہ, ایسے ہوتا تھا. لوگ حج کو جاتے, عمرے کو جاتے, معلوم نہیں ہوتا تھا. آج کل تو آدمی دیکھتے ہیں ہر ایک آدمی فتنے میں پڑا ہوا ہے. لہٰذا ہمارے گھر میں جو لڑکے لڑکیاں ہیں ان پر جو ہے مکمل پابندی ہونا. مثال کے طور پر میری بیوی اگر فون استعمال کرتی ہے تو شوہر باقاعدہ چیک کرنا اسے کس کا نمبر ہے, کیا ہے, کیا نہیں ہے. ورنہ اگر جو ہے نظر نہیں رکھے تو پتہ نہیں کبھی بھی اس کی عزت پہ حملہ ہو سکتا ہے. لہذا شادی سے پہلے, شادی کے بعد کبھی بھی استعمال کریں تو اس طریقے کی مکمل طور پر ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا میں عورتوں کے لیے فائدے کیا, یہی بتا دیتا ہوں آپ کو. اس میں کیا ہوتا ہے, صلہ رحمی کر سکتے آپ. صلہ رحمی کا مطلب کیا ہوتا, اپنے شوہر سے بات کرنا, اپنی امی سے بات کرنا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر سعودی میں رہتا ہے, بیوی یہاں رہتی ہے تو ویڈیو کال کر سکتی ہے. صلہ رحمی, اپنے بچوں کی تربیت. اور اب دیکھیے سوشل میڈیا جیسے ماشاءاللہ علم بھی حاصل کر سکتے ہیں. کل کی مثال ہے, میری اپنی 12 سالہ بیٹی ہے, وہ تقریباً 1 مہینے سے گوگل میٹ پہ کیا کر رہی ہے, جز عامہ یاد کر رہی. ماشاءاللہ تقریباً 3 مہینے سے کورس چلائے. الحمدللہ دیکھے اس میں خواتین مطلب بغیر عمر کی قید کے آ گئی. دادی بھی آئی, نانی بھی آئی, عورت بھی آئی, بچیاں آئی. اللہ اکبر. کل جو ہے تقریباً 4 بجے سے 7:30 تک کا پروگرام تھا. اس میں جب پروگرام ختم ہوا تو خواتین کے جو تاثرات ہیں وہ تاثرات سن کر آپ رو جائیں گے. بولتے ہیں ہم نا سورہ اخلاص پڑھنے نہیں آتا تھا باجی, آپ جو بتائیں نا اس سے آج ماشاءاللہ میں پورا جز عامہ یاد کر لی ہوں. تو آپ اپنی بچی کو حافظ قرآن بنانا چاہتے ہیں, کسی عالمہ کے پاس لگاؤ. بھیج نہیں سکتے تو گھر میں بیٹھ کر پڑھاؤ. بلکہ میں خود بولتا ہوں, میری 2 بھانجیاں ہیں ماشاءاللہ, وہ پیرنمبیٹ سے عالمیت کی کورس کر کے آج الحمدللہ مطلب گوگل سے پڑھتے ہوئے الحمدللہ 1 سال میں فاضلہ بن گئی. ماشاءاللہ کتنا خیر رکھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ. آپ ناظرہ پڑھنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ہے. دیکھو حرم نبوی میں امام بیٹھے ہیں عبد المحسن قاسم حفظہ اللہ, وہاں سے بیٹھ کر انہوں پر ساری دنیا کا قرآن سنتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کا استعمال اگر صحیح ہو ہماری بچی عالمہ بھی بن سکتی, اگر اس کا استعمال کیے تو ہماری بچی حافظہ بھی بن سکتی ہے. اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے, اس کا استفادہ کیا ہوتا, آپ لائیو دیکھ سکتے. لائیو دیکھنا بولے تو ہم لوگ خالی گانے دیکھتے جا کر کے, اس میں ہمیں گانے, یہ سب سے بڑھ کے ہماری خواتین کو سوشل میڈیا کا جو نقصان ہوا نا وہ نقصان ہے سیریل کا. ہماری خواتین کیا کرتی ہیں, وہ سیریل دیکھتے ہیں. ساس کبھی بہو تھی, بہو کبھی ساس تھی. اس میں ہوتا کیا, ساس جو ہے بہو پہ ظلم کرتی, بہو ساس ساتھ ناجائز سلوک کرتی. ہماری عورتیں وہ سب دیکھ لیکن نعوذ باللہ اپنی زندگی میں کرنا چاہتی ہیں. اور سوشل میڈیا کے نقصانات میں اور ایک نقصان یہ ہے کہ اس سوشل میڈیا نے شوہروں کی عظمت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے. فلموں میں دیکھتے, سیریل میں دیکھتے, بیوی شوہر کو, بیوی کیا کرتے, شوہر کو مارتے. آج اسے اتنا ہو رہا ہے, بیوی جو ہے شوہر کو ایسا کر رہی ہے جیسے ریموٹ لے کے وہ ٹی وی میں بدلتا نا وہ چینل, ویسا چمکا نہیں. آج کل کی عورتیں بہت زیادہ حد سے زیادہ آزادی آ گئی ہے. اور اس کے استعمال کے فوائد معرفت دیکھو. حالت حیض میں سمجھتے ہیں نا, وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا, صحیح ہے نا, جب اسے پیریڈ ہوتا ہے تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا. اللہ اکبر, کتنا آسان کر دیا. آپ پلے اسٹور میں جا کے قرآن ڈاؤن لوڈ کرو. جمعہ آ گیا, عورت کو حیض ہے, اس وقت انہیں سورہ کہف پڑھنا چاہتی ہے. کیسے پڑھنا, آپ موبائل میں جو قرآن ہے نا اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. ماشاءاللہ
کتنا اچھا ہے. اب مثال کے طور پر ایسا ہوتا رمضان کا آخری عشرہ آتا, کتنا مبارک ہوتا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا پڑھ کے مرد سب مسجدوں میں آ کے الحمدللہ کرتے. اگر اس حالت میں عورت کو حیض آ گیا تو کیا کرنا؟ خواتین روتی ہیں. اس حالت میں رمضان میں ہم بتاتے دیکھو موبائل سے قرآن پڑھ سکتے آپ, ذکر و اذکار کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, کتنا بڑا فائدہ ہے. لہٰذا ان تمام فائدوں سے مکمل طور پر ہمیں دیکھنا چاہیے. اسی طریقے سے علم سیکھنا سکھانا, گھر بیٹھ کر خواتین سوشل میڈیا سے تجارت بھی کرتی ہیں. ماشاءاللہ کتنی خواتین ہیں جو تجارت کرتی ہیں, کتابوں کا مطالعہ اور مختلف صلاحیتوں کا. منفی استعمال کیا کیا ہوتا ہے, انشاءاللہ اس بات کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں. سوشل میڈیا کا جو منفی استعمال ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے وقت ضائع ہوتا ہے. ہماری خواتین نہ شوہر کی خدمت کرتی, نہ بچوں کی تربیت کرتی, موبائل لے کے گیم کھیلتی رہتی ہیں. چپکے سے بھی چاٹنگ ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت ہے چاٹنگ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ رات میں ڈیٹا آف, صبح اٹھتے ہی پہلے نماز فجر سے پہلے دعا کیا بھی نہیں, ڈیٹا آن کرتے ہی 2500 میسیج آتے, رات بھر دھول لگ رہے تھے اس میں. دیکھتے ہیں سفر میں بھی اللہ کی نافرمانی, حضر میں بھی اللہ کی نافرمانی. مثال کے طور پر سفر میں دیکھتا ہوں میں کبھی کبھی 3 گھنٹے کا فلم وائی فائی رکھ کے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیے, رات بھر ٹرین میں, بس میں, فلیٹ میں گھرتے رہتے ہیں. سب دیکھ لگو کیا ہونا حال, آپ کے گردن کا کیا حال, آپ کے ہاتھوں کا کیا حال, آپ کی آنکھوں کا کیا حال. یہ صحت پر بھی بہت اثر پڑتا ہے. اسی طریقے سے اس سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے ہماری عورتیں اپنی واجبات و فرائض میں بھی نعوذ باللہ کوتاہی برتتی ہیں. نماز فجر کو پہلے سے اٹھنے کی نیت ہی نہیں, 8 بجے اٹھتے, اس کے بعد 9 بجے منہ دھو کے 10 بجے ناشتہ کرتے, اس کے بعد کھاتے کھاتے بانا سے بھائیاں سے ان سے بات کرتے کرتے ظہر ہو گئی, دوپہر کا کھانا پکانے گئے, اس کے بعد قیلولے کے نام پر عصر بھی گئی, اس کے بعد چوٹی ڈالنے تیل لگانے مغرب بھی گئی, رات کا کھانا کھائے ختم. دیکھو ہماری ایسی سوشل میڈیا کی زندگی ہے. لہٰذا اپنی واجبات کو ادا کرنے کی کوشش کرو, اپنے شوہر کی خدمت, اپنے ذات کی تربیت, اپنے بچوں کی تربیت میں اگر یہ سوشل میڈیا اگر آپ کی جو ہے آڑ بنتا ہے تو اس سے دور ہو جاؤ. تیسری چیز, سوشل میڈیا کے اسے جو ہے برے استعمال میں ہم دیکھتے ہیں ہماری عورتیں ذہنی غلامی بن گئی ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں ہماری عورتوں کا لباس کیسے ہوتا ہے, ان کے بال کیسے ہوتے ہیں. چھوٹی بچی ہے, آپ دیکھتے, دیکھو یہاں دیکھیے اوپر یہاں استنیچ نہیں ہے. آپ بچی کا کپڑا خریدنے جاؤ دکان میں, استنیچ نہیں ملتی ہے, پورا کھلا. اب بچپن سے آپ ان کو اگر جو ایسا گون پہنائے پورا کھلا ہے, بڑے ہو کر اسے برقع پہنا تو کہاں پہنیں گی انہیں. اور ہماری خواتین بھی عیدین کے موقع پر ہیرو ہیرونی کا نام بول کو, فلم کا نام بول کو, وہ سال کا نام بول کپڑے خرید جاتے ہیں, وہ فلاں کرے نہیں ویسا ذہنی غلامی. اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے ہم دیکھتے ہیں ہماری عورتوں میں اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات بھی پیدا ہو جاتے ہیں. ایک شک بولتا ہوں, دیکھو کیسا. مثال کے طور پر خواتین طرف سے سوال آتا ہے, اللہ تعالیٰ جنت میں مردوں کو حور دیا, عورتوں کو کیا ملے گا پوچھتے. غلط سوال ہے نا یہ. لہذا اس طریقے سے اور ایک چیز بھی ہے, وہ کیا ہے, اسلامی تہذیب. ہماری خواتین کے بال رکھنے کا طریقہ دیکھو. شادی کے بعد آپ کو بولتا ہوں میں, دلہن کو تیار کرنا کیسے تیار کرنا. ہمارے پاس جو کریم ملتی ہے, پاؤڈر ملتا ہے, بس ہے. مگر ہم اپنی دلہن کو بیوٹی پارلر کراتے ہیں, اس کو خوبصورت بناتے ہیں, لے جا کے بٹھاتے ہیں, سب دیکھتے ہیں, کیمرے والا بھی آتا, فوٹو پکڑتا, سب کرتا. لیکن وہ بیوٹی پارلر کی صورت پہلی رات تک باقی رہتی ہے, چوتھی رات کو اپنی بیوی کو دیکھا تو ویسے نہیں رہتی انہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں ہر عورت کے چہرے پر اللہ کی توحید کا نور ہونا, وہ خوبصورتی کون سی ہونا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے, اطاعت کا نور ہونا. حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں جب بندہ رات میں تہجد پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, ان کے نہروں ان کے چہروں پہ نور ڈالتا ہے. آپ بیوٹی پارلر کر لے کے جو خوبصورتی آتی نا, وہ 1-2 گھنٹے کی, وہ اللہ کی اطاعت کر کے, رسول اللہ کی اطاعت کر کے, نیکیوں کا جو نور رہتا ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. لہذا اس طریقے سے ان کو جو ہے اسلامی تہذیب سے خرید کرنا چاہیے. مثال طور پر آپ دیکھتے ہیں ہمارے بچے عورتیں یہ ہاتھ سے پانی پیتے ہیں, اور جتنے کولڈ ڈرنکس کے دکان رہتے ہیں ان دکانوں پر جو بورڈ لگتا ہے نا, اس میں کبھی آپ یہ ہاتھ سے پیتے ہوئے نہیں دیکھتے. یہ چھاٹ
یہ شیطانی تہذیب ہے یہ. اب بولے تو بچہ چھوٹا ہے نا، چھوڑ ڈالو، بعد میں بولیں گے اسے نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے وہ دیکھا عمر بن ابی سلمہ کو کھاتے ہوئے بیچ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، فرمایا اے عمر سامنے سے کھاؤ، بسم اللہ بولو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا. اور سوشل میڈیا کے منفی استعمال میں حد سے زیادہ آزادی بھی ہے. اور ایک بات دیکھو، سوشل میڈیا کے منفی استعمال کی وجہ سے پورا خاندان نظام تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے. اس سوشل میڈیا نے ہماری عورتوں کے جو ہے مطلب ذہن کو اتنا برباد کیا. شادی سے پہلے بولتی عورت انڈیویجول فیملی ہونا، مجھے ساس بھی نہ کو، سسر بھی نہ کو، کون بھی نہ کو، ایسا سمجھتی انہیں کہ شوہر آسمان سے ٹپک گیا ہے، نعوذ باللہ. اور اسی طریقے سے بک کرنے کی آزادی جیسے میں نے کہا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے غلط استعمالات میں ناجائز تعلقات. ہمارے بچے بچیاں جو لو میرج کرتے یعنی تو کسی عشق میں اٹک جاتے نا، وہ بہت بڑا فتنہ ہے. وہ یہی وجہ سے ہوتا ہے. اپنے بچے بچیوں میں سب سے پہلے اللہ کا خوف پیدا کرو، خشیت پیدا کرو. اپنے بچوں کو موبائل دینے سے پہلے بولو بیٹا تم جہاں کہیں رہو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. جیسا کہ فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم یبیتون ما لا یرضی من القول. اور یہ سوشل میڈیا کے فتنے میں اور ایک بہت بڑا فتنہ کیا ہے؟ آنکھ کا زنا. دیکھتے رہتے حرم کی تراویح جا کے دیکھیں گے، وہاں ٹکلک کرتے ہی انشاءاللہ نعوذ باللہ گانے تک پہنچ جاتا. اور اسی طریقے سے دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے زمانے میں عورتوں کے لیے بڑا فتنہ، تصویروں کا فتنہ. اللہ اکبر، کہاں بیٹھے سیلفی لے لیتا، کہاں بیٹھے سیلفی لے لیتا. غیر مسلم مائیں شادی میں فوٹو ہر جگہ. اور بے لباس کا فتنہ ہی بہت ہو رہا ہے. اور یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہماری خواتین پر جو بہت برا اثر ہوا نا، لائف اسٹائل بدل گیا. کیسے لائف اسٹائل بدلا؟ ہمارے گھروں میں خواتین نماز فجر کو اٹھ کو ناشتہ تیار کراتی تھیں. آج کل خواتین کو اٹھو بولو تو زومیٹو سے منگا لانا، کیا ہوگا؟ شہر میں تو بولوچنا کو رات دن بھر ملتے ہی رہتے. وہ صبح کا تو بریڈ جام، دوپہر میں زیتون کی بریانی، رات میں کیا بھی جام کھا لے سو ہو جاتے. پکاتے ہی نہیں. ہماری خواتین کو پکانا ہی نہیں آتا. بلکہ آپ کو کہوں سوشل میڈیا میں ہماری خواتین اتنا آگے چلے گئے، شادی کر لے بولتے کیا ہے تمہاری بیٹی کیا پڑھتے ہے؟ میری بیٹی کو عربی پڑھنا آتا، میری بیٹی کو پکانا آتا. بعد میں دیکھے تو معلوم ہوتا چائے چھاننا بھی نہیں آتا ہے. چائے چھانے تو آدھی باہر جاتی آدھی اس میں رہتی ہے. دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں. طرز زندگی کیسے بدلا، ہمارے سوچ بدلی، ہمارے کپڑے کیسے، ہمارے عورتوں کے بال کیسے، چپل کیسے، چلنے کا انداز کیا، یہ ساری چیزیں بدل گئیں. لہٰذا ہمارا لائف اسٹائل وہی ہے جو اللہ نے دیا. ہمارا لائف اسٹائل وہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ایمان اور عمل صالح کے بغیر پرسکون زندگی نہیں ہے. آج کل خواتین کیا کرتی ہیں؟ آئی فون لے لے تو سمجھ جائے خوشگوار زندگی ہے. انہوں یہ سمجھتے میرے پاس جو ہے اگر سیمسنگ کی بہت بھاری اگر واشنگ مشین آ گئی تو حیات طیبہ ہے. نہیں، ایمان کے ساتھ عمل صالح کے ساتھ جو ہے حیات طیبہ کا تصور ہے. اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے گھر میں لڑائیاں بھی بہت ہوتی ہیں. مثلاً کیسے؟ یاد رکھو ایک بات خواتین سے میں کہنا چاہوں گا، اگر آپ شادی شدہ ہیں اپنے بارے میں، اپنے شوہر کے گھر والوں کے بارے میں ایک بات بھی اپنے ماں باپ سے نہیں بولنا. میں اپنے گھر کی خود بات بتاتا ہوں. میری حالیہ کبھی اپنے گھر کی بات اپنے ماں باپ کو آج تک نہیں بولی. ماشاءاللہ میری شادی ہوئے 18 سال ہو گئے، آج تک ایک چیز بھی نہیں پہنچاتی. انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے شوہر کی عزت میری عزت ہے. جب اپنے شوہر کی اور شوہر کے ماں باپ کے بارے میں کچھ بات بولے تو کیا ہوتا؟ وہ عزت کی گھر پوری نعوذ باللہ باہر آ جاتی. لہٰذا دیکھتے ہیں شوہر باہر جاتے ہی 2 گھنٹے 3 گھنٹے شوہر کے بارے میں، ننن کے بارے میں، ساس سسر کے بارے میں پوری غیبت نعوذ باللہ ہو رہی ہے. اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا سے آج عورتوں میں خود غرضی بھی آ گئی. آج کل ہمارے مہمان فون کرتے ہم تمہارے گھر کو آ رہے ہیں، گھر میں چلتے بولتے باہر ہوں میں. یہ صورتحال ہے. اور دل سخت ہو گئے. اخلاقی خرابیاں تو بولنا کو، زبان کی تباہی و بربادی. ہماری خواتین ویسے ہے بات کرنا چاہتے جیسے سیریل میں بات کرتے. ہماری خواتین ویسے بات کرنا چاہتے جیسے نعوذ باللہ وہ کیا کرتے؟ فلموں میں، سیریل میں بات کرتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھو سوشل میڈیا کے غلط استعمال کی وجہ سے ہماری خواتین کے ذہن پر اور ایک برا اثر ہوا. وہ کیا؟ ان کو نمونہ بنانا چاہیے تھا نبیوں کی بیویوں کو.
نمونہ بنانا چاہیے تھا ازواج مطہرات کو، صحابیات کو۔ آج کل ہماری خواتین کیا کرتی ہیں؟ فلمی ہیرونی کو یا سیریل میں آنے والی عورتوں کو نعوذ باللہ نمونہ بنا کے زندگی گزارتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، لہٰذا پاکیزہ لوگوں کو ہمیں نمونہ بنا کر زندگی گزارنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہماری خواتین میں غلط شکوک و شبہات بھی آتی ہیں، اور ہماری خواتین میں اسلام کا مذاق بھی زیادہ ہے۔ آپ شارٹس دیکھتے ہیں، کبھی اس میں اللہ کا مذاق، کبھی رسول اللہ کا مذاق، کبھی قرآن کا مذاق، بلکہ میں نے دیکھا قبر کا ہی مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ کیسے قبر کا مذاق؟ اب آ کے بولتا السلام علیکم یا اہل القبور، انہیں بولتا وعلیکم السلام عبد الغفور۔ دیکھو یہ شارٹس میں کیسا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یہ شارٹ مذاق نہیں ہے۔ اور ہمارے پاس یہ بھی ہوتا ہے، شارٹس میں فرشتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اب دیکھتے کھاتے رہتا سفید کپڑے میں انسان کی شکل میں آکو میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں فرشتوں کو ہم اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، کیا انسان کے بنائے ہوئے کیمرے میں فرشتہ آ سکتا ہے کیا؟ مکمل طور پر اس بارے میں سوچیں۔ اور اسی طریقے سے دیکھتے احادیث کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے۔ اچھا، ان اخلاقی زوال بھی ہے، بڑوں کی عزت بھی چلے گئی۔ دادا نانا کون ہوتے تھے، دادی نانی کیا بھی نہیں، آج نواز سے پوترے بولتے ہیں بڈھا بیٹھا لگاؤں۔ یہ گھروں کا ماحول ہے، یہ بڑوں کی عزت تھی نا پہلے، کہاں ہے بڑوں کی عزت؟ اسی لیے میرے والد 2013 میں انتقال کر گئے۔ یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بدلتی حالوں کو دیکھ کر میرے والد رو پڑتے تھے، بولتے تھے اللہ تعالیٰ اس زمانے میں کہ زندہ رکھا کہ ہم ایسی حالت ہو جاتی تھی۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں گناہ، ہمارے خواتین گناہ بہت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھتے ہیں یہ ہاتھ کے ناخن بڑے بڑے رکھ لیے ہیں۔ اب بھی تھوڑی دیر پہلے ہم پڑھے لمبے ناخن رکھنا جانوروں کی عادت ہے۔ اب ایک عورت کون تو بھی یہ ہاتھ کا لمبا ناخن رکھ لی تو خزائے حاجت میں کیا پریشانی آتی اسے؟ اور یہ لمبے ناخن رکھ لینا، نیل پالش لگانا، یہ سب سوشل میڈیا کرامتیں ہیں یہ، لہٰذا یہ باتیں بھی غلط ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھو اللہ تعالیٰ یہ ہے نا، یہ فون ہمارے ہاتھوں میں دے کر اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ جانتے ہیں بہت بڑے عالم دین اہل حدیثوں کے جلال الدین قاسمی حفظہ اللہ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کو دیکھا، غور سے سنیے، صحابہ اکرام حالت احرام میں ہیں۔ حالت احرام سمجھتے نا، احرام بن لے کوئی حج عمرے کو جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کیا حالت احرام میں ان کو ہاتھوں کو ایسا کرے تو پرندے سامنے آئے جیسا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے صحابہ کی جماعت، حالت احرام میں ہم نے پرندوں کو تمہارے قریب بھیجا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تقوی کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم پکڑتے ہو یا نہیں۔ حالت احرام میں جانور کا شکار نہیں کرنا۔ بولتے جلال قاسمی حفظہ اللہ تعالیٰ یہ فون بھی ہمارے ہاتھ میں دے کر یہ آزمانا چاہتا ہے، یہ خیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ شر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آج سنتہ نفل فرائض سب ختم ہو گئے۔ اب مثال طور پر ہماری خواتین کیا ہے، ایک سیریل آنے والا ہے، اب ٹائم کیا ہو رہا ہے، 5:45 6:30 بجے آنے والا ہے، بتو جلدی جلدی نماز پڑھ لے کو ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور ہماری خواتین بھی فون سامنے رکھ کے لے نماز پڑھتے ہیں، نمازوں میں خضوع بھی ختم ہو گیا۔ اب دیکھو یہ ختم ہونے کے بعد مغرب کے بعد کسی سے پوچھو عصر کے بعد 2 ٹاپک پر بیان ہوا نا، وہ ٹاپک بولو، نہیں بول سکتے۔ یہ صورتحال ہے، ہمارے پورے ذہن ایسے ہیں میں یہاں ہوں میرا دل مدینے میں ہے۔ نماز کے بعد کے اذکار بھی نہیں، نماز ہوتے ہی سیدھا فون نکالنا۔ دنیا میں کسی یا IPS آفیسر کے سامنے بیٹھے آپ، مطلب بڑے آدمی سامنے، اگر اس کے سامنے بار بار اگر آپ ایسا دیکھتے رہتے تو کچھ تک ٹائم ہوتا تم نا۔ آپ نماز کے بعد کس کے سامنے بیٹھتے ہیں؟ آپ اللہ کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ اللہ کے سامنے بیٹھتے تو کیسے ادب ہونا، موبائل سے فون نکالنا۔ اللہ ٹھیک ہے آپ اذکار پڑھنے کے واسطے موبائل نکالے تو بات الگ ہے، لیکن آپ اللہ کا ذکر اس نہیں کر رہے ہیں۔ نمازوں میں خشوع بھی ختم ہو گیا۔ ایک 5 منٹ میں اپنی بات سمیٹ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے حالات ایسے ہیں، ہماری خواتین سوشل میڈیا کی وجہ سے، فیس بک کی وجہ سے، انسٹاگرام کی وجہ سے، واٹس ایپ جیسے غارت ہوئی۔ اسلام مایوس نہیں چھوڑتا، اسلام کیا کرتا ہے، بیماری بتا کر اس کا علاج بھی بتاتا ہے۔ سب سے پہلے آج کے اس درس کی جو ہے آپ کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم لڑکیوں کی صحیح تربیت کریں۔ ماں باپ خود اپنی تربیت نہیں کرتے، بچوں کی تربیت کیا کریں گے؟ دوسری چیز ماں باپ کو اپنے بچوں کی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ یاد رکھو اگر ہماری بیوی سوشل میڈیا کی وجہ سے غارت ہوئی، کل اللہ تعالیٰ کی حشر کی عدالت میں ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ اگر ہم
اس کو ایسے ہی چھوڑ دیے، اللہ کے حشر میں بچا نہیں سکتے۔ دوسری بات یاد رکھو، عورتوں کو، بچیوں کو، لڑکیوں کو، چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہو، اگر ایک لڑکی بگڑی تو سمجھو یہ خاندان بگڑا۔ اگر آپ سوشل میڈیا سے بچی کو چھوڑ دیے، اس کے گود میں پلنے والے بچے بھی ایسے ہی ہوں گے۔ لہٰذا اپنے گھروں کے ماحول کو اچھا بناؤ۔ ایک طرف جو ہے ایک بچہ شارٹس دیکھ رہا ہے، دوسری طرف یہ دیکھ رہا ہے، آپ کیا کرو، سوشل میڈیا کی وجہ سے اچھی چیزیں مکمل طور پر جو ہے انہیں دکھاؤ، تربیت کرو، اللہ کا ڈر اور خوف، آخرت کی جواب دہی کا احساس، اور سب سے بڑھ کر اگر ہماری خواتین اور بچیاں بگڑ گئیں، گالیاں نہیں دینا۔ آج کل تو کیا ہے، ایسے گالیاں دیتے ہیں ہم لوگ، وہ بچے کیا ہے رات بھر روتے رہتے ہیں۔ نہیں، ایک ماں باپ کی ذمہ داری کیا بنتی؟ ماں باپ میں اللہ نے کیا رکھا؟ اللہ نے ایسا درد رکھا، جب وہ بولتا ہے تو اس کے اندر درد بھی ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہا دیکھو، والدین کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ آج کل تو ایسا ہے، ہم اپنے بچوں کے حق میں بد دعا زیادہ کرتے، دعا کم کرتے ہیں۔ ہمارا بچہ قرآن پڑھا، ہمارے گھروں میں خوشی کا ماحول ہے، ہمارے گھروں میں ٹینٹ پڑے تو مٹھائیاں بانٹتے ہیں، ہمارے گھروں میں اگر جو ہے MBBS کی سیٹ فری مل گئی، دیکھو کتنا یہ کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بچوں کی آخرت کے جواب دہی کے احساس کے بارے میں سوچنا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، ماں باپ کے گناہوں کا اثر بچوں پر بھی پڑتا ہے۔ اگر ماں باپ گناہ کرے، بچوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تربیت اولاد میں جو ہے صحیح نمونہ سامنے رکھ کر کرنا چاہیے۔ ایک بات بھی دیکھو، آپ جہاں رشتہ کرتے وہاں دیکھو عقیدے کی خرابی تو نہیں، کفر تو نہیں، شرک تو نہیں، بدعت و خرافات نہیں، اور تربیت ہونے کے بارے میں اچھا داماد، اچھی دیندار بہو لانا چاہیے۔ خود پر رحم کریں اور دینی تربیت کریں، گھر کے ماحول کو مکمل طور پر اچھا کریں۔ بہرحال یہ بہت طویل موضوع ہے، مختصر یہ ہے، سوشل میڈیا دو دھاری تلوار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تو اس میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ اگر آپ اس میں بھلائی کیا برائی کیا دونوں جانتے ہیں تو ہاتھ لگاؤ، ورنہ ہماری خواتین کو صرف بیسک جو نالج ہے وہ نالج جان کر بھی اپنے بچوں کے حق میں تربیت کر سکتے ہیں۔ شوہر کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھروں کی بچیوں پر، عورتوں پر، بیٹیوں پر نظر رکھیں، شادی سے پہلے اور شادی کے بعد بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس دور پرفتن میں ہماری اپنی جو ہے نسلوں کی اللہ تعالیٰ مکمل طور پر حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلم خواتین کی حفاظت فرمائے، سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے قبول فرمائے، اور جو کچھ باتیں سنیں اللہ اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔